عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جس وقت کافر آپ کے بارے میں منصوبہ بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، اور وہ منصوبہ بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ ایک مبارک اور سنہری سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 5واں پروگرام ہے. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکی دور کے اندر کفار نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ مظالم کیے، جو زیادتیاں کی، وہ آپ تقریباً سن چکے ہیں. قریش کا معاندانہ رویہ وہ بھی آپ سن چکے ہیں. انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹھٹھا بھی کیا، مذاق بھی کیا، اور پھر ظلم و جور کی انتہا کر دی. نبوت کے 4 سال کا یہ واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت پہاڑ کی گھاٹی کے اندر باہر کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے کہ رؤسائے مکہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرے لوگوں کو تو بڑی دعوت دیتے ہیں، ہمیں یہ آپ اپنا مسئلہ کیوں نہیں منواتے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو کفار نے کہا کہ آپ اپنی نبوت کا کوئی ثبوت، اپنی نبوت کی کوئی سند اور کوئی نشان اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور نشانی کا مطالبہ کیا، معجزے کا مطالبہ کیا، معجزے کا مطالبہ کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی کہا کہ معجزہ اور نشان ایسا ہو جو آسمانی نشان ہو، زمینی نشان ہم نہیں مانتے. نشان ایسا ہو کہ آسمانی نشان ہو. بلکہ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ یہ جو چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے، وہ 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پہ چمک رہا تھا. کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے یہ نشان دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ یہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا میرا اختیار نہیں ہے، میرے اللہ کا اختیار ہے. میں اپنے اللہ سے مطالبہ کروں گا، عرض کروں گا، لیکن اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو کیا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ مسئلہ توحید کو مان جاؤ گے؟ وہی کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ گے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں مان جائیں گے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہوئے تو اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تیری قدرت سے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، اگر یہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے ہیں تو اے اللہ رحمت فرماتے ہوئے یہ نشان ظاہر فرما دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی سے، اور اللہ کی قدرت سے وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں آدھا چاند جو ہے وہ اس طرف چلا گیا اور آدھا چاند اس طرف چلا گیا. چاند کے دونوں ٹکڑے ان کے سامنے موجود تھے. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر کھڑا تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر کھڑا تھا. کفار کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بار بار دیکھتے ہیں، بلکہ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ بار بار کپڑوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہیں اور آنکھوں کو بار بار پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے یا حقیقتاً یہ ہو گیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کیے ہوئے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اشہدو اشہدو، لوگوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. آج اللہ نے میری صداقت کے لیے، آج اللہ نے میری تائید اور میری نصرت کے لیے یہ نشان بھی ظاہر فرما دیا. تو جب یہ نشان وہ لوگ دیکھ چکے، اس کے بعد یہ کافی دیر رہا، تقریباً جس طرح حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ منظر رہا. اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ چاند اکٹھا ہو گیا، مل گیا، تو ان سے مطالبہ کیا تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے کہ بھائی یہ تو جادو ہے، اس نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. بھائی یہ تو آج پتہ چلا، یہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس کا جادو تو آسمان تک بھی پہنچ گیا، یہ تو جادوگر ہے. پھر کہنے لگے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن کچھ ہمارے لوگ جو باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ دھوکہ لگ گیا ہو. وہ جو مسافر ہیں، آنے والے ہیں قافلے، وہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی رات کو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو ان کا انتظار کیا، حتیٰ کہ اس قسم کے بھی کچھ لوگ آئے مکہ مکرمہ میں اور ان سے انہوں نے سوال کیا. انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. لیکن ان کے کہنے کے باوجود کفار نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے دلیل بن گیا، اور دوسری دلیل یہ قیامت کے لیے بھی بن گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس طرح کفار مکہ نے اپنی مرضی کا یہ معجزہ دیکھ کر پھر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا یہ بہت بڑا عالمی لیول کا، قومی لیول کا، پورے عالم کے لیول کا یہ ایک نشان تھا جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. بعض لوگ نہیں تسلیم کرتے اس بات کو، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب غلط بات ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، اور وہ تاریخ کی کتابیں جو فلانے لوگوں نے لکھی ہیں، فلاں نے لکھی ہے، ان کتابوں کے اندر یہ بات نہیں آتی. تو اگر ان کتابوں کے اندر یہ بات آئے یا نہ آئے، اللہ کے قرآن میں تو یہ بات آ گئی. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن کو تسلیم کرنا ہے.
ویسے تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، ہندوستان کی تاریخ جب وہ لکھتا ہے تو اس تاریخ فرشتہ کے اندر اس آدمی نے اس بات کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور اسی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھ کر ہندوستان کا ایک راجا جس کا نام مالی بار تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا وہ کتابوں کے اندر بھی نشان موجود ہے۔ اور پھر آج جب یہ لوگ چاند پہ گئے، انہوں نے چاند کے فوٹو بنائے، تو چاند کے فوٹو بنانے سے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو کر سامنے آ گئی۔ خود ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ چاند کے آر پار اس قسم کے گڑھے ہیں پورے چاند پہ کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ چاند کسی زمانے میں 2 حصوں میں منقسم تھا اور پھر بعد میں جڑ گیا۔ اس کا وہ فوٹو دیکھ کر آپ اب بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ بہرحال جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اور بڑے نامعقول قسم کے اعتراضات کیے گئے۔ کبھی آپ پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا کافروں کا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ اعتراض کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ کھانا کھاتا ہے۔ مال حاضر رسول یا کل الطعام، بھائی یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا یہ بازار میں چلتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں جاتا ہے، اور جو بازاروں میں جائے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فلانے لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کوئی آپ کا واقفدار تھا، جان پہچان والا بن گیا، آپ اس کے پاس کبھی بیٹھ جاتے، تو انہوں نے یہ بات اڑا دی کہ اس لوہار سے یہ کلام سیکھتا ہے، انما یعلمہ بشر، اسے تو وہ انسان سکھاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کبھی یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن اس پیغمبر پہ اکٹھا کیوں نہیں اترتا، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ اکٹھا اترنا چاہیے، یہ روزانہ 2-4 آیتیں کبھی ایک آدھی سورت یہ اتر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بناتا رہتا ہے اور جتنا بنا لیتا ہے اتنا پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی ان کا اعتراض تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اکٹھا اس لیے نہیں اترتا کہ میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا چاہتا ہوں، تسلی کا فائدہ بھی ہو جائے اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہو جائے، اور جب کوئی نیا واقعہ پیش آئے فوری طور پہ قرآن نازل ہو کر تسلی کا سامان بن جائے۔ کبھی یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ جو فرشتہ اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے جبریل، اس کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں آ کر کہتا کہ یہ خدا کے نبی ہیں، یہ خدا کے رسول ہیں، لولا نزل علینا الملائکۃ، یہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتے۔ ایک ان کا یہ بھی اعتراض تھا، اور ایک ان کا یہ بھی اعتراض تھا او نرا ربنا، کہ ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے، ہمارا رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ تو اس طرح کے یہ بےہودہ اعتراضات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا، یہ بھی چیلنج دیا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، مردے زندہ ہو جائیں گے، تو آئے نا قبرستان میں چلتے ہیں، ہمارے ساتھ چلے، ہمارا فلاں فلاں مردہ آپ زندہ کر دیں، ہمیں ان سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ ایک اعتراض، ایک انداز ان کے تمسخر کا یہ بھی تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ان سے مردے اٹھ کر باتیں بھی کرنے لگ جائیں یہ لوگ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ جو نت نت ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، تو یہ قیامت قائم کرے، قیامت لائے، کیوں نہیں یہ قیامت لاتا، یہ عذاب لائے، عذاب کیوں نہیں لاتا، اور اگر قیامت آنے والی ہے ہمیں قیامت کی تاریخ بتائے، اس کا وقت مقرر جو ہے وہ ہمیں بتائے۔ تو یہ سارے ان کے اعتراضات تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ان اعتراضات کے جواب پا کر ان لوگوں کو بتائے، اور قرآن مجید کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ جوابات مذکور ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے،
نبی نہیں مانتے. کیوں؟ کہ یہ بشر ہے, یہ ہماری طرح کا انسان ہے, اور یہ بشر ہے. تو جب یہ بشر ہے, ہماری طرح کا انسان ہے, اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, ما فوق الاسباب اختیارات ہونے چاہیے. یہ بات ذرا گہری ہے, ذرا سمجھنے والی ہے. عام لوگ جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر جو ہے یہ کیوں رسول بن گیا, کوئی اور ہونا چاہیے تھا. جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ بشر ہے, تو ان کے خیال کے اندر یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ جو خدا کا رسول ہوتا ہے وہ خدا کا مقرب ہوتا ہے. جو بھی مقرب ہوتا ہے یہی ہوتا, وہ خدا کا پیارا ہوتا ہے, وہ خدا کا مقرب ہوتا ہے. یہ بات بٹھا کر اگلی بات انہوں نے اپنے ذہن میں یہ ڈالی ہوئی تھی کہ جو خدا کا پیارا ہوتا ہے اسے خدا اپنے اختیارات دیتا ہے, اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, وہ ما فوق الاسباب اختیارات کا مالک ہوتا ہے. وہ خدا کا رسول جو ہے, وہ خدا کا پیغمبر جو ہے, تو اس کے اندر خدائی صفات جو ہوتی ہے وہ حلول کر کے آ جاتی ہے. گویا وہ خدا کا اوتار ہوتا ہے, خدا کا عکس ہوتا ہے, خدا کا دل ہوتا ہے, خدائی صفات کا حامل ہوتا ہے. اور پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں, لات, منات, عزا, حبل وغیرہ, ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ خدا کے مقرب تھے اور انہیں اللہ نے اختیارات دے دیے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے نا میں خدا کا نبی ہوں, میں خدا کا رسول ہوں, تو وہ کہتے تھے تم خدا کے رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے پاس ہم یہ اختیارات دیکھتے نہیں ہیں. ما فوق الاسباب اختیارات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر تم خدا کے نبی ہوتے, اگر تم خدا کے رسول ہوتے تو تمہارے پاس تو اختیارات ہونے چاہیے تھے. تم جو کہتے ہو میں خدا کا پیغمبر ہوں, میں خدا کا رسول ہوں, تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور میرے پاس اختیارات کیوں نہیں. رسول کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات آپ بھی سمجھ جائیں, رسول کے لیے خدائی صفات کا حامل ہونا, خدائی اختیارات کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے. رسول کے اندر جو بنیادی صفت پائی جاتی ہے جس سے وہ نبی اور رسول بن جاتا ہے وہ کیا صفت ہوتی ہے؟ یوحا الیہ, اس کی طرف وہی آتی ہے, فرشتہ آتا ہے وہی آتی ہے. اسی لیے تو فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں, بشر ہوں تمہاری طرح. لیکن آگے فرق کہاں سے پڑ گیا؟ یوحا الیہ, میری طرف وہی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وہی نہیں کی جاتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی. تو اس طرح کفار مکہ کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات تھے, بڑے بےہودہ اعتراضات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کبھی کہتے ہیں جی ہم اس کو نبی نہیں مانتے, ہم اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ ہمیں یہ فلاں فلاں نشانی نہ دکھا دے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, کہتے کہ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے, اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, جب تک اس مکے کی سنگلاخ زمین کے اندر سے تو ہمارے لیے چشمہ نہ جاری کر دے. یہ چشمہ جاری کرنا کس کا اختیار ہے جی؟ اللہ کا. اور وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ نبی سے. ان کا خیال یہ ہے کہ نبی کو یہ اختیار ہونا چاہیے, یہ اختیار ملنا چاہیے. خدا کا نبی بھی ہوا, مقرب بھی ہوا, اس لیے اسے یہ اختیار ہونا چاہیے, یہ یہاں چشمہ جاری کر دے. اور پھر کہتے کہ چلو جی ہم نے آپ کو جائز دے دیا, اختیار دے دیا, ہم نے آپ کو رعایت دے دی, اگر آپ یہ کام نہیں نہ کر سکتے, چشمہ جاری نہیں کر سکتے, اور تکون لک جنت من نخیل وعنب, تو یہاں مکے کے علاقے میں آپ کے لیے کم از کم ایک باغ ہونا چاہیے انگوروں کا اور کھجوروں کا. آپ جو غریب آدمی ہیں, سارا دن آپ بازار میں تجارت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, افلاس کا آپ شکار ہیں, آپ کے گھر میں اتنی آمدن اور اتنا مال و متاع نہیں ہے, تو کم از کم اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ کے لیے ایک باغ تو ہونا چاہیے نا کھجوروں کا اور انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, اور پھر باغ بھی ایسا ہو کہ جس کے اندر نہریں جاری ہو. مکے کے پہاڑی علاقے کے اندر نہریں جاری ہونی چاہیے.
چلو اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے پھر کہتے اور اس کے تسما کما زحمت علینا کے صفا. چلو اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم اگر جھوٹے ہیں, ہم اگر غلط ہیں, تو کم از کم یہ تو کر دو, ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو, ہمیں تباہ و برباد کر دو, ہمارے اوپر عذاب لاؤ. آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں ہمارے اوپر گرتا, وہ آئے اور آپ گرائیں اور آپ ہمیں ختم کر دیں. ہم جو غلط ہیں, ہم جو مشرک ہیں, ہم جو آپ کے بقول کافر ہیں, ہم جو آپ کے بقول منکر ہیں اور خدا کے غضب کا شکار ہے, تو وہ غضب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ آپ لائیں اور آسمان ہمارے اوپر گرائیں, ہم مر جائیں. ایک اعتراض یہ بھی تھا, مطالبہ یہ بھی تھا, کہتے کہ چلو اگر آپ یہ نہیں نہ کر سکتے ایک اور کام کر دیں, اور تأتیا باللہ والملائکۃ کبیرا, کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لائیں, اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. والملائکۃ کبیرا, فرشتے آپ کے آگے پیچھے ہونے چاہیے. یہ جو آپ اکیلے پھرتے ہیں دعوت دے رہے ہیں, فرشتے آپ کے آگے بھی ہونے چاہیے, پیچھے بھی ہونے چاہیے. کوئی گارڈ ہو آپ کا, کوئی محافظ ہو, بچوں بچوں کی صدائیں لگے. جس طرح دنیا کے بادشاہ چلتے ہیں ان کے آگے پیچھے ان کے نوکر, ان کے وزراء ہوتے ہیں, تو کم از کم یا تو خدا سامنے آئے یا فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں, ہم انہیں دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بھی نہیں نہ کر سکتے پھر یہ کر دیں اور یکون لک بیت من زخرف, کہ آپ کا جو گھر ہے نا, یہ جو کچا گھر ہے آپ کا پتھروں کا بنا ہوا, یہ گھر کم از کم سونے کا ہونا چاہیے. مکے میں جو آدمی آئے اسے پتا چلے کہ باقیوں کے گھر تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, واقعی یہ کوئی بڑی عجیب ہستی ہے, بڑی اونچی ہستی ہے کہ جس کا گھر سونے کا بنا ہوا ہے. آپ کا گھر سونے کا کیوں نہیں بن جاتا؟ سونے کا گھر ہو, چمک دمک ہو, دنیا دیکھے, پتا چل جائے کہ واقعی نبی تو ہوا نا, اور نبی کا گھر تو ہوا. کہتے کہ اگر آپ یہ بھی نہیں نہ کر سکتے اور ترکا فی السماء, پھر آپ ایسے کریں ہمارے دیکھتے ہوئے ہماری نظروں کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں, زمین پہ کھڑے ہوں, اچانک آسمان پہ چڑھ جائیں اور صرف چڑھنے تک بات نہیں بنے گی. فلن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ, اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ تو خالی ہاتھ اوپر نہیں لائے گا اور اوپر سے کتاب لائے گا, اور کتاب بھی وہ لائے گا نقرؤہ جسے ہم پڑھ سکیں, جو ہماری زبان میں ہو, جو عربی زبان کے اندر ہو وہ ہو. تو یہ 6 مطالبے کیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ بتائیں یہ سارے کام اختیار کس کے اندر ہے؟ اللہ کے اختیار کے اندر. اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان کا دین یہ تھا کہ جب تو خدا کا پیغمبر ہے تو خدا نے تجھے اختیار دینے چاہیے تھے, تجھے مختار کل ہونا چاہیے تھا, تجھے یہ اختیار ہونے چاہیے تھے. یہ کام کر دیں, 6 کام کر دیں, ان میں سے کوئی ایک کام کر دیں, ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دے دیجئے قل سبحان ربی, کہ یہ کام ہے میرے رب کے, اور یہ کام کون کر سکتا ہے جی؟ میرا رب کر سکتا ہے, یا وہ کر سکتا ہے جسے میرا رب اختیارات دے دے. یا خدا کر سکتا ہے یا کون کر سکتا ہے جسے خدا اختیارات دے دے, اپنا شریک بنا لے. فرمایا سبحان ربی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے, میرا رب شریکوں سے پاک ہے, وہ اختیار دینے سے پاک ہے, وہ کسی کو مختار کل بنانے سے پاک ہے. وہ جی اگر مختار کل وہ کسی کو نہیں بناتا تو آپ کون ہیں؟ فرمایا هل كنت الا بشر رسولا, میں بشر ہوں, انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. میں بشر بھی ہوں اور کیا ہوں جی؟ انسان بھی ہوں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان کے نامعقول اعتراضات کا 2 ٹوک جواب دیا. تو یہ مکے کا دور ہے, اسی انداز میں یہ وقت گزر رہا ہے, حتیٰ کہ نبوت کا 5واں سال آ گیا. نبوت ملے ہوئے 5واں سال یہ جاری ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ ہم ظلم ہو رہے ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, تکالیف کی حد ہو گئی, اور جب وہ تکالیف حد سے بڑھ گئی, جب وہ برداشت سے بڑھ گئی, تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ میرے رفقا, یہ میرے ساتھی, یہ غریب صحابہ کرام یہ کب تک یہ مظالم سہیں گے. آخرکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اور سوچ کر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں, میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے, اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ہجرت کر جائیں.
یہاں سے چلے جائیں. حضرت کہاں جائیں؟ ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہمارے پڑوس میں حبشہ کا ملک ہے، اس کا بادشاہ نجاشی وہ اچھا بادشاہ ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، لیکن منصف مزاج ہے، وہ اپنا عدل والا ہے، تو آپ اس کے ملک میں چلے جائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی اور اس وقت ہجرت کے لیے 11 مرد اور 5 عورتیں تیار ہوئی. 11 مرد اور 5 عورتیں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور ان ہجرت کرنے والوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی زوجہ تھی وہ بھی موجود تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر یہ سب سے پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ یہ بھی ہجرت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی اس کے اندر موجود تھے. تو بہرحال یہ لوگ چپ چھپا کر مکے والوں کو پتہ نہ چلنے دیتے ہوئے یہ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے اور ہجرت کر کے کہاں پہنچ گئے؟ حبشہ میں پہنچ گئے. وہاں جا کر انہوں نے اپنی محنت مزدوری کو ذریعہ بنا لیا. وہاں جا کر اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور انہی دنوں میں یہ سورت کاف نازل ہوئی تھی. سورت کاف جس کے اندر اللہ تعالیٰ دار کاف کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے گھر سے ہجرت کر گئے. اشارہ دے دیا عقیدے کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے. رشتہ دار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، وطن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائیں، تعلقات دنیا کے ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مال و متاع سے رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن مسلمان کا رشتہ ایمان سے اور قرآن سے ٹوٹنے نہ پائے. تو یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے. خدا کی قدرت یہ حبشہ کے اندر رہ رہے تھے. تقریباً 4-5 مہینے انہوں نے گزارے. انہیں ایک غلط خبر ملی. خبر انہیں یہ ملی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا. حالات بالکل سیٹ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ عام ہو گئی اور پورے مکے والے مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے یہ سنا بڑے خوش ہوئے. یہ بیچارے وہاں سے واپس آ گئے. لیکن واپس آئے جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے لگے اس وقت پتہ چلا کہ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو ساری جھوٹی بات تھی. غیب نہیں نہ جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو وہاں ہی پتہ چل جاتا. جھوٹی بات ہے. بیچارے بڑے ڈر کر شرمندہ ہو کر داخل ہوئے. اب کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ کسی کی پناہ لی، کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا. تو اس طرح اس دور کا یہ جو مسئلہ تھا کسی کی پناہ میں آ کر اس طرح مکے کے اندر داخل ہوئے. اب جب مکے کے اندر آ گئے کافروں نے ان پہ مظالم اور تیز کر دی اور زیادہ. دیکھو جی یہ پھر آ گئے، یہ بھاگ گئے تھے. کیا ملا ان کو بھاگنے کا؟ تو اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ حالات اور زیادہ کٹھن ہو گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مسلمانوں کو اذن دے دیا، حکم دے دیا کہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے 83 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. تقریباً یہ 100 آدمی بنتا ہے یا 101 آدمی بنتا ہے. یہ تقریباً اتنے آدمی یہ تیار ہو گئے. حضرت عثمان پھر ان کے ساتھ تھے. پھر دو ہجرت ہے، اس لیے تو حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے نا ذو الہجرتین، 2 ہجرتوں والا. ذو النورین، 2 نوروں والا. نور عربی زبان کے اندر بیٹی کو بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے. اس طرح عربی زبان کے اندر بیٹی کو پیار کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میری نور عین ہے. تو حضرت عثمان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 نور عین آئیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے ذو النورین. یار لوگوں نے بنا لیا کہ جب ان کی بیٹیاں نور تھیں تو پھر وہ بھی نور تھے. انہوں نے یہاں سے نور کا مسئلہ نکالا. عربی نہیں نہ جانتے، عربی کا محاورہ نہیں سمجھتے. تو حضرت عثمان پھر ساتھ تھے. اب صحابہ کرام گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی رازداری کے ساتھ ان کو رخصت کیا. اب تو کفار بڑے محتاط ہیں، ہر وقت وہ ان کا محاصرہ کیے ہوئے، ہر وقت وہ ان کی تاڑ میں کہ کہیں یہ مسلمان پھر نہ نکل جائیں. تو بہرحال مسلمانوں کا یہ کمال ہے کہ یہ تقریباً 100 آدمی مکہ مکرمہ سے نکلنے والا ہے. بڑی رازداری کے ساتھ رات کے وقت یہ نکلے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسوؤں کے
ساتھ ان کو رخصت کیا اور ان کو سورت نور کا تحفہ، سورت مریم کا تحفہ دے دیا کہ یہ سورت مریم ہے، یہ پڑھتے جاؤ، یہ یاد کر لو، یہ حبشے والوں کو سنانا، شاید ان لوگوں میں سے کوئی ایمان لائے۔ تو رات کے وقت یہ نکل گئے، کفار کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ لوگ جا چکے ہیں، انہوں نے پیچھا بھی کیا حتیٰ کہ وہ ساحل سمندر تک پہنچے۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جب یہ صحابہ کرام سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں کشتی یا جہاز پہلے سے تیار تھا، وہ تیار پڑا تھا، یہ فوراً اس کے اندر بیٹھ گئے اور وہ چل پڑا۔ جب یہ مکے والے پہنچے نا ساحل سمندر پہ تو وہ جہاز نکل چکا تھا۔ بہرحال یہ مکے والے قرآن کی آواز فلاں جگہ نہ پہنچ جائے، اگر قرآن کی آواز پہنچ گئی پھر شرک کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو بڑا غصہ تھا ان لوگوں کو، حتیٰ کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پیچھے سے آدمیوں کو بھیجنا چاہیے، وہ آدمی جائیں اور وہاں جا کر اس بادشاہ سے ملیں اور بادشاہ سے مل کر ان کو واپس لائیں، ان کو یہاں لایا جائے تاکہ یہاں ان پہ ظلم کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے دو آدمی تیار کیے، ایک آدمی کا نام تھا عمرو بن العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے اور فاتح مصر بنے، اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ربیعہ۔ ان کو بھیجا، بڑے تحائف دیے مکے والوں نے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کہ یہ تحفہ لے جاؤ، کسی نے کوئی تحفہ دیا، کسی نے کوئی تحفہ دیا، بڑے بڑے تحائف اور بڑے بڑے گفٹ لے کر یہ جا رہے ہیں کہ ہم حبشہ والوں کو دیں گے، وہاں کے مولویوں کو، وہاں کے عالموں کو دیں گے، وہاں کے افسروں کو دیں گے، حتیٰ کہ الگ الگ تحفے، افسروں کے لیے الگ تحفے ہیں، ان کے بطریق کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو، ان کے بطاریق کے لیے الگ تحفے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے لیے الگ تحفے، بادشاہ کے لیے ریشم کا جبہ اور اس کے اوپر سونے کے تاروں سے کڑھائی کی گئی تھی، سونے کے تاروں سے، وہ بادشاہ کے لیے گیا، بادشاہ کے لیے عربی گھوڑا گیا، بادشاہ کے لیے بہت بڑا چمڑا کرم جسے کہتے ہیں خاص چمڑا یہ گیا، اس قسم کے تحفے دے کر یہ گئے، حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر سب سے پہلے نیچے والے افسروں کو ملے، یہی طریقہ ہے نا ہمارے ہاں ملنے کا، یہ سیٹ ہو جائے تو سارا نظام کیا ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ نوکر شاہی کو ملے، ان کو تحفے تحائف دیے، تحفے تحائف دے کر ان کو مطمئن کیا، ان کو اپنا ہم آواز کیا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے کوشش کرتے کرتے انہوں نے بادشاہ سے وقت لے لیا، ملاقات کا، بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا وقت مل گیا۔ مکے والوں کو یہ بھی مکہ سے آئے ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، بڑے مقدس لوگ ہیں، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو اس طرح یہ بادشاہ سے ملتے ہیں، بادشاہ سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کچھ نیا مذہب جاری ہو گیا، کچھ لوگ اپنے دین سے ہٹ گئے اور وہ لوگ بڑے غلط دین پر ہیں، انہوں نے ہمارا دین بھی چھوڑ دیا اور آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ بادشاہ کون تھا جی؟ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ کو الہ ماننے والا تھا۔ انہوں نے تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا، ہمارا دین بھی اختیار نہیں کیا، وہ آپ کے ملک میں آ گئے، وہ جی بڑا فساد ہو جائے گا، یہاں تو بڑی شرارت ہو جائے گی، یہاں تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ یہ مشرک کو بڑی فکر ہوتی ہے، جب مشرک ناکام ہوتا ہے نا تو یہی چال چلتا ہے جی ہنگامہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ کے ملک میں۔ تو بادشاہ کو خیر کرنا چاہا، جو سارے افسر تھے انہوں نے تائید کی، ہاں جی یہ ٹھیک کہتے ہیں، جو مولوی وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی تائید کی، یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ چاہا کہ بادشاہ بغیر ان صحابہ کرام کو بلائے یک طرفہ فیصلہ کر دے، آرڈر جاری کر دے، ہم ان کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ لیکن بادشاہ جو تھا وہ منصف مزاج تھا، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ بات بن جائے، لیکن بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی جب تک میں ان لوگوں کو دیکھ نہیں لوں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے بلوایا صحابہ کرام کو، اب جب صحابہ کرام بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں کس حالت کے اندر رہ رہے ہیں، جب ان کو یہ پیغام گیا، ان کے نام کے برانچ جاری ہوئے، پولیس پہنچ گئی، آپ کو بادشاہ بلاتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں صحابہ کرام کو کتنا عجیب لگا ہوگا کہ ہمیں بادشاہ بلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام حدیث میں آتا ہے بڑے پریشان ہوئے کہ یار عجیب مصیبت میں پڑ گئے، پتہ نہیں اب یہ کیا مصیبت آ گئی، مکے والے آ گئے، پتہ نہیں بادشاہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔
اور پھر دوسری فکر یہ ہے کہ بادشاہ ایسا ہی ہے، بادشاہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اور بادشاہ کا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ بنا کہ بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو بادشاہ کا تو یہ اصول ہے کہ وہاں دربار میں جاتے ہوئے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، اور ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، تو جب نہیں جھکیں گے تو پتہ نہیں اس کا کیا تاثر ہوگا۔ بہرحال صحابہ کرام نے مشورہ کیا، ان کو وقت بتا دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ نے آپ کو فلاں وقت بلایا ہے، آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وطن پہلے چھوڑ دیا، جب ہم نے جان مال ساری چیزیں جب وہاں چھوڑ دی، آج ہمارے پاس ایک ایمان اور عقیدہ ہے، تو ہم اپنے عقیدے کو نہیں بدلیں گے، ہر کی بات بادشاہ کے دربار میں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا قتل کر دے گا، لیکن ہم اس کی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ نہیں کریں گے۔ حضرت جعفر کو متکلم بنایا، آپ ہماری طرف سے بات کریں گے، تو بہرحال یہ وفد کیا صحابہ کرام کا۔ اب وہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، مکے والے وہاں موجود ہیں، صحابہ کرام اپنی سادگی کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر یہ قافلہ، یہ قدوسی صفات لوگ یہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ جاتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسی پہ ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی جھکے نہیں، جا کر اپنی نشست پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو کھلبلی مچ گئی، افسروں نے شور مچا دیا، مولویوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، مکے والوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور جی ہم نہیں کہتے تھے یہ گستاخ ہے، اتنے گستاخ، بادشاہ کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، آپ کو سجدہ نہیں کیا، ہماری بات ٹھیک ثابت ہوئی نا۔ مولویوں نے بھی سر ہلائے، ہاں جی ہاں یہ ٹھیک ہے، واقعی بڑے عجیب لوگ ہیں، پنجابی جانتے ہیں، بڑے پھرتے ہوئے بھائی سجدہ بھی نہیں کرتے بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے سوال کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم جس پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں اس پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم بادشاہ آپ تو آپ رہ اپنی جگہ، ہمارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو بھی سجدہ نہیں کرتے، تجھے کیا سجدہ کریں؟ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا ان کی جرأت سے۔ بہرحال اس نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے بڑے بلیغ انداز میں، بڑی فصیح زبان کے اندر، بڑی سادگی کے اندر حقائق بیان کر دیے، اور فرمایا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ بڑے جاہل تھے، ہم لوگ جہالت کے کنارے پہ تھے، ہم لوگ مردے کھانے والے تھے، ہم لوگ جھوٹ بولنے والے تھے، زنا کرنے والے تھے، برائیاں کرنے والے تھے، ہمارے اندر بد اخلاقی تھی، ہمارے اندر چوریاں، ڈاکے، عصمتیں لوٹنا، دوسرے پہ تہمت لگانا، ساری بد اخلاقیاں ہمارے اندر جمع تھی، اور ہم کفر و شرک کے اندر بھرے ہوئے تھے، استثیان کی طغیانی کے اندر ہم غرق ہو رہے تھے، حتیٰ کہ جب ہم ان حالات میں تھے اللہ نے ہمارے اندر ہم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیا جس کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے کردار کو ہم جانتے ہیں، وہ پیغمبر ہم ہی میں بڑا پیدا ہوا، اور پھر اس نے ہمیں خدا کی توحید کی طرف دعوت دی، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دی، اس نے ہمیں برائی سے بچنے کا حکم دیا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا۔ سلامت ہم نے اس پیغمبر کی بات مان لی اور ہم اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے، کفر و شرک کو چھوڑ دیا، بد اخلاقیوں کو، برے کاموں کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ہماری قوم والے لوگ یہ ہمارے دشمن ہو گئے، انہوں نے ہمیں ستانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا، تو ہم ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے اس ملک میں آپ کی پناہ میں آ گئے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، انصاف پسند ہیں، شاید ہمیں یہاں امن ملے گا، تو اس طرح ہم آپ کے ملک میں آ گئے، اور یہ لوگ جو ہے یہ پھر ہمارے پیچھے آ گئے۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا ان کی بات سے، وہ کہنے لگا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی پہ قرآن اترتا ہے، آپ کے پاس اس نبی پہ اترا ہوا کوئی کلام، اس کا کوئی نمونہ موجود ہے؟
حضرت جعفر پہ انتظار میں تھے کہ یہ مجھ سے کچھ سنے قرآن مجید، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل میرے پاس قرآن مجید وہ کلام اترا ہوا وہ مجھے یاد ہے، کہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا تھوڑا سا وہ کلام سنائے نا جو آپ کے پیغمبر پہ اترا ہے۔ اب بادشاہ کا وہ مجمع ہو، وہ سناٹا ہو، اور پڑھنے والے حضرت جعفر تیار ہوں، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہو۔ حضرت جعفر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ قرآن کا خاص صوتی نظام ہے۔ یہ سورت مریم آپ پڑھتے جائے، یہ شقیہ، خفیہ، زکریا، یہ ادب کا خاص انداز ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۔ تو یہ حضرت جعفر تیار قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو جب انہوں نے اپنے اس انداز میں پتہ نہیں کون سا ان کا عجیب انداز تھا، تو انہوں نے قرآن پڑھا دل کی گہرائیوں سے اس اخلاص کے ساتھ وہاں قرآن پڑھا کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صرف بادشاہ نہیں، جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کی داڑھی تھی، اس کی داڑھی ساری کی ساری آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی، اور وہ جب قرآن مجید سنتا ہے اور اس کے بعد وہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کلام کو ختم کرتے ہیں تو بادشاہ بولتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ پہ اترا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے، یہ ایک ہی جگہ سے آئے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اب جب بادشاہ ایمان لا گیا، اس بات کو مان گیا، مکے والے تو بڑے شرمسار ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو کہا کہ جی آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہے، میں ان بیچاروں غریب لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ چلے جائیں، اپنے ہدیے لے لیں، جو تحفے دیے ہیں وہ واپس لے لیں، تو آپ چلے جائیں، آپ کی بات میں نہیں مانتا۔ تو یہ بڑے کسیادے ہو کر، بڑے شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلے۔ لیکن جب باہر نکلے تو یہ جو حضرت عمرو بن العاص تھے نا، یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ یار کل ایک اور وار کرنا ہے، کل ایک اور وار کرنا ہے۔ ساتھی کہنے لگا یار بس کر کیا ہے، بڑی بجلی ہو گئی بڑی، تو کہتے نہیں میرے پاس ابھی ایک اور چکر ہے، کل وہ میں چلاؤں گا، کل پھر ملیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے دوبارہ بادشاہ سے ٹائم لیا، دوبارہ ملت سماجت کر کے ہماری بات تو سنے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ ٹائم دے دیا تو اب کی بار انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس وقت تو بات موقع پہ ہمیں یاد نہیں آئی، ایک اور بات ہم نے کرنی تھی جو عموماً یہ مشرک لوگ اب بھی کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے گستاخ ہیں، انہم یشتمون عیسیٰ وامہ، یہ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور بادشاہ کون تھا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ماننے والا، خدا کا بیٹا ماننے والا۔ جب بادشاہ کو انہوں نے یہ باور کرایا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی گستاخ ہے، یہ ان کو مانتے نہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان سے بلا کر پوچھیں تو صحیح، آپ نے جلدی میں فیصلہ کر دیا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ اب کی بار متاثر ہوا۔ تو جب کسی کے عقیدے پہ سب لگے تو وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو تو وہ ابن اللہ مانتا تھا، خدا کا بیٹا مانتا تھا، بڑا غصہ آیا، اس نے پھر صحابہ کرام کو بلوایا، پھر ان کے ورق جاری کروا دی۔ پھر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، عجیب مصیبت میں پھنس گئے، اب کیا کریں، پتنگم کیا بنتا ہے۔ تو بہرحال اب کی بار حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے سمیت گئے، کچھ جرأت ان کے اندر بھی پیدا ہو گئی، اور اب کی بار جب گئے نا دربار میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو کچھ ہم بھی مکے والوں سے بات کر لیں، ہم بھی کچھ سوال کر لیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں آپ پوچھیں۔ تو حضرت جعفر تیار نے فرمایا یہ مکے والے ہمارے پیچھے پڑ گئے، یہ ہمارے پیچھے آ گئے، آپ ان سے سوال کریں۔ ہمارا یہ سوال ہے
عبید اللہ ام نحن احرار، کہ کیا ہم ان کے عبیدہم، کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں یا ہم آزاد ہیں؟ بات تو تب ہے نا ہم ان کے غلام ہوتے اور بھاگ کر یہاں آ جاتے، پھر یہ پکڑنے آتے، پھر بات بنتی تھی۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں یا ہم آزاد ہیں؟ بادشاہ نے کہا جواب دو جی۔ اب انہیں کہنا پڑا جی غلام تو نہیں ہے، بل احرار، یہ آزاد لوگ ہیں، غلام نہیں ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا میرا دوسرا سوال یہ ہے، هل احرقنا دمن، کہ کیا ہم نے تمہارا کوئی خون بہایا ہے؟ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے کسی کو قتل کر دیا، آپ کا کوئی آدمی مار دیا اور مار کر یہاں بھاگ گئے اور آپ پکڑنے آ گئے، هل احرقنا دمن، کیا ہم نے کوئی خون بہایا کسی کا؟ مکے والے کہنے پہ مجبور ہو گئے لا قطرۃ من دم، کہ آپ نے ایک قطرہ بھی کسی کا خون نہیں بہایا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ هل اخذنا اموال الناس، کہ کیا ہم آپ کا مال لے کر، دولت لے کر، چوری کر کے، ڈاکہ مار کر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ تو مکے والے جواب دیتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ولا قیرات، ایک ٹیلی پیسہ بھی تمہارا ہم نے تم سے لینا نہیں ہے۔ تو یہ حالات جب بادشاہ نے دیکھے متاثر ہوا اور اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا، وہ چبھتا ہوا سوال۔ اب یہ سوال بڑا عجیب سوال ہے۔ بادشاہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، ثالث و ثلاثہ مانتا ہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سنا ہے تم لوگ ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے بڑی جرأت کے ساتھ جواب دیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا وہی خیال ہے جو ہمیں قرآن نے بتا دیا، اور وہ یہ ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح بیٹا مریم کا وہ خدا کا رسول ہے، وکلمتہ، اور وہ خدا کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کنواری مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ انہوں نے بیان کر دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، ابن اللہ نہیں مانتے، رسول مانتے ہیں، عبد اللہ مانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر اس بارے میں آپ کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیات ہو تو وہ مجھے سنائیں، بتائیں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو حضرت عیسیٰ کا وہ واقعہ بیان کر دوں جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں اور ماں کی گود میں ہیں، وہ واقعہ بیان کروں۔ تو حضرت جعفر قرآن پڑھتے ہیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ ساری آیات پڑھی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی وہ مہد والی تقریر، وہ جو گود والی تقریر ہے وہ بیان کی۔ قال انی عبد اللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی تقریر ہے، اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی صحیح پوزیشن۔ یہودیوں تم نے بھی غلط اپنا عقیدہ قائم کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور عیسائیوں تم نے بھی غلط عقیدہ قائم کیا۔ ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن یہ ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے۔ جب حضرت جعفر نے یہ کلمات پڑھے بادشاہ کی داڑھی آج پھر سر ہو گئی، وہ رونے لگا اور رو کر وہ ایک تنکا زمین کے نیچے سے اٹھا کر لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، اس تنکے کے برابر بھی اس کلام کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیثیت اس سے نہ بڑھ کر ہے نہ زیادہ ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ جو مولوی تھے انہوں نے ہوں کیا،
وہ شوکے پنجابی میں کہتے ہیں شوکے. اب عربی کا لفظ تو مجھے آتا ہے, پنجابی اپنا اردو کا نہیں آتا. تو وہ وہاں سے ہوں کرتے ہیں. وہ انہوں نے نتنوں سے آواز نکالی تو بادشاہ نے کہا شوک دے تو شوک دے رہو, مجھے بات سمجھ آ گئی, مجھے حقیقت سمجھ آ گئی. تو بادشاہ نے اس طرح مکے والوں کو بے میل مرام واپس کر دیا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ میرے ملک میں بڑی آزادی کے ساتھ رہ سکتے. تو یہ صحابہ کرام 14 سال تک یہاں ہے, 14 سال یہاں ہے. وہ سارا مکے کا دور گزر گیا, ہجرت ہو گئی, جنگ بدر ہو گئی, غزوہ احد ہو گیا, غزوہ خندق ہو گیا, حتیٰ کہ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اس دن حضرت جعفر طیار یہ حبشہ سے واپس آتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گلے ملے اور خوشی کی وجہ سے آنکھ کے آنسو جاری ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج پتہ نہیں چل رہا کہ جعفر کے ملنے سے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. 14 سال کے بعد یہ صحابہ کرام وہاں واپس آئے. تو بہرحال آگے چلے. سن 6 ہجری میں, سن 6 نبوی میں, سن 6 نبی میں نبوت کے 6 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو ساتھی ہیں ان کے اندر ذرا اور اضافہ ہو گیا, ذرا قوت آ گئی. حضرت حمزہ اسلام لائے. حمزہ کا اسلام لانا یہ بڑی اوپری اور بڑی عجیب اور بڑی طاقت والی بات تھی. پھر حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3-4 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے. اور حضرت عمر وہ ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے مانگ کر لیا, اللہم اعز الاسلام بأحد العمرین, اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے. اور اللہ نے حضرت عمر ابن الخطاب کی قسمت میں اسلام لکھا تھا. حضرت عمر اسلام لائے. وہ واقعات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. جب حضرت حمزہ بھی اسلام لائے, حضرت عمر بھی اسلام لائے تو کافروں کو گھاٹا ہوا یا نہیں ہوا؟ بڑا نقصان ہوا. وہ تو جل گئے, وہ تو بھن گئے. اب ان کی آتش انتقام میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا, وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے. حتیٰ کہ سن 7 نبی میں نبوت کے 7ویں سال کافروں نے ایکا کر کے, اتحاد کر کے, میٹنگ کر کے, مشورہ کر کے ایک معاہدہ کر لیا. اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ یا تو یہ بنی ہاشم پیغمبر علیہ السلام کا قبیلہ یہ آپ کو ہمارے حوالے کر دے, ہم جانے ہمارا کام جانے. اگر یہ لوگ ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ان سارے بنی ہاشم سے ہمارا کیا ہے, بائیکاٹ ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی لین دین, کوئی رشتہ داری, کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. تو اس طرح پیغمبر علیہ السلام اپنے خاندان سمیت 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر معصور ہو گئے. شیب ابی طالب اس گھاٹی کے اندر پیغمبر علیہ السلام ماں اپنے کنبہ کے معصور ہو گئے. اور یہ بڑا مشکل وقت تھا, کوئی چیز وہ آنے نہیں دیتے. بڑی تنگی کا دور تھا, اتنی تنگی کا دور تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بچوں کی چیخیں بھوک کی وجہ سے وہ بلند ہوتی تھی, کوئی چیز وہ خریدنے بھی نہیں ہوتے تھے, بچے روتے تھے. حتیٰ کہ اسی زمانے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے درختوں کے پتے کھائے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی, درختوں کے پتے کھائے. کھجوروں کی گٹھلیاں, کھجوروں یا گٹکا, کھجوروں کی گٹھلیاں, یہ گوشت انہوں نے یہ کھا لی. چمڑا, سوکھا ہوا چمڑا, اسے پانی میں بھگو کر صحابہ کرام نے وہ پانی پی لیا. اس طریقے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے شیب ابی طالب کے اندر انتہائی نصرت کے ساتھ, انتہائی تنگی کے ساتھ آپ نے 3 سال گزارے. 3 سال بڑا یہ مشکل وقت تھا, بڑے اس کے عجیب حالات ہیں. اگر انہیں کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے. تو بہرحال یہ وقت بھی گزرا. بالآخر اس مسئلے سے آپ نکلے. سن 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ سال بڑا گراں آیا, یہ سال بڑا حزن و ملال لے کر آیا, بڑا غم لے کر آیا. ابو طالب اگرچہ مومن نہیں تھا لیکن پیغمبر علیہ السلام کی رعایت کرتا تھا. پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت دنیاوی انداز میں وہ کافی سہارا تھا. لیکن یہ سال جب آیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اور انتقال بھی اس کا کفر کی حالت پہ ہوا. پیغمبر علیہ السلام کو ایک تو چچا کے مرنے کا دکھ اور دوسرا اس کے کفر کی حالت پہ مرنے کا دکھ. بڑے دکھی ہوئے, بڑا دکھ ہوا کہ یہ دنیاوی طور پہ میرا ایک سہارا تھا, عارضی سا سہارا تھا, یہ بھی آج دنیا سے چلا گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا. ابو طالب کے مرنے کے بعد 2-3 دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑی وفا کی تھی حضرت خدیجہ وہ بھی چل بسی. اب
पैगंबर अलैहिस्सलाम की बैरूनी अपना माहौल में अबू तालिब था और अंदरूनी घर के माहौल में खदीजा थी। खुदा ने ये दोनों सहारे ले लिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस साल का नाम क्या रखा कि भाई ये साल तो क्या है, आमुल हुज़्न है, गम का साल है। अल्लाह ने गम पे गम दे दिए। हत्ता के सन 1090 में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि अब मक्के वाले मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं जाऊं, बाहर जाऊं, किसी और इलाके में जाकर वहां जाकर तबलीग करूं, ये तो नहीं मानते, शायद ताइफ वाले मान ले। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ताइफ का सफर किया। नबुव्वत के 10वें साल ताइफ का सफर किया। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा वो आपके साथ हैं। ताइफ वालों के पास आप गए। ताइफ वालों ने भी बड़ा बुरा सलूक किया। पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई ज्यादतियां की। लौंडे पीछे लगा दिए, गुंडे पीछे लगा दिए। उन्होंने आप पे पत्थर बरसाए, उन्होंने आपको जख्मी किया, आपको मारा। ताइफ के बाजारों के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम को इस तरह पत्थर लग रहे हैं। हजरत ज़ैद बेचारे आगे होते हैं कि पत्थर मेरे महबूब को न लगे, मेरे सर पे लग जाए। हजरत ज़ैद का सारा सर जो है वो जख्मी हो जाता है, खून बहता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों से खून बहता है। हत्ता के पैगंबर अलैहिस्सलाम बार बार ताइफ के बाजार में घबरा कर परेशान होकर दीवार के साथ बैठ जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं सस्ता लूं, आराम कर लूं, बड़ी तकलीफ हो रही है। वो गुंडे बदमाश पीछे से आते हैं, आपकी कमरों में हाथ डालकर उठने पे मजबूर करते हैं और कहते हैं पैगंबर जी जरा चलो ना आगे आगे, ऐसी देखिए किस तरह तू चलता है। इस तरह उन्होंने जालिमों ने जुल्म किया। पैगंबर अलैहिस्सलाम वहां से चलते हैं और चलते चलते उतबा और शहबा के बाग में पहुंचते हैं। वहां एक दरख्त के नीचे आराम फरमाते हैं, थोड़ी देर के लिए जख्मों को साफ करते हैं, जूता उतारते हैं। वहां अल्लाह ने मलिकुल जिबाल को भेज दिया कि जा मेरे पैगंबर के पास। उन्हें गए कि आज ताइफ वालों ने इतना बड़ा जुल्म किया, इतनी बड़ी ज्यादती की, मेरे पैगंबर आज मांगना तुम्हारा काम और देना मेरा काम। अगर आप हुक्म दे मैं ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिलाने पे तैयार हूँ। मैंने वो दोनों पहाड़ जब देखे, वो मंजर देखा कि ये दोनों पहाड़ है, तो हैरान रह गया कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को यहाँ किस तरह तकालीफ के अंदर मुब्तला किया और फिर आज यहाँ कितना इस्लाम का बोलबाला है। वहां से हमने इहराम बांधा एक दफा, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को वो मलिकुल जिबाल कहता है आप हुक्म दे दोनों पहाड़ों को मिला दूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं ये नहीं चाहता, शायद ये लोग आज नहीं मानते, कल इनकी औलाद तो मान लेगी। तो इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ भी न फरमाई और वहाँ बाग में बैठे हुए मजलूम पैगंबर ने खुदा के सामने हाथ फैला दिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वहाँ बड़ी दर्द भरी दुआ मांगी। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अशकू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नार। अल्लाह मैं अपनी कुव्वत की कमजोरी की शिकायत तुझसे करता हूँ, मैं अपने हीले की किल्लत की शिकायत तुझसे करता हूँ। लोगों ने मुझे घटिया समझा, अल्लाह इसकी शिकायत भी तुझसे करता हूँ। अंत रब्बुल मुस्तग़फ़ीन व अंत अरहमुर राहिमीन या गौसल मुस्तगीसीन। पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़े दर्द के साथ दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मैंने तो ये सोचा था कि ताइफ वाले शायद मेरी बात को मान जाएंगे, लेकिन ये तो उनसे भी बुरे निकले, इन्होंने बिल्कुल ही मुझे मायूस कर दिया। पैगंबर अलैहिस्सलाम तकरीबन 20 दिन ताइफ के अंदर क़याम करने के बाद वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जब आप वापसी पे बतने नखला के अंदर से गुजरते हैं तो नमाज का वक्त हो गया। एक दिन सुबह के वक्त पैगंबर अलैहिस्सलाम बतने नखला के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नमाज को अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने वहाँ जिन्नात की टोली को भेज दिया कि मेरे पैगंबर अगर इंसान नहीं मानते, मैंने जिन्नात को भेज दिया, ये तेरी बात को मान लेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनकर वो जिन्नात वहाँ फिर रहे थे। वो अपनी एक ताकीब में फिरते थे कि दुनिया के अंदर क्या हुआ, कौन सा वाक़या रुनुमा हुआ। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त अल्लाह ने उन जिन्नात की तवज्जो किस तरफ कर दी, कुरान की तरफ। वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्ने यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू। अल्लाह फरमाते उन जिन्नों को मेरे पैगंबर मैंने आपकी तरफ भेज दिया, उनका रुख मैंने आपकी तरफ भेज दिया। और इन जिन्नों ने कुरान सुना और वापस जाकर अपनी कौम से कहने लगे इन्ना समेना कुरान अजबा यहदी इलर रुश्द फामन्ना बिही
وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہ ہم نے قرآن سنا، اللہ نے ان جنوں کو اسلام لانے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ گویا اللہ نے فرما دیا میرے پیغمبر طائف والوں نے نہیں مانا، گھبرانا نہیں، مکے والوں نے نہیں مانا، جنات نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ ان نصیبین کے یہ بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد نبوت کا 12واں سال آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اب زمین والوں نے حد کر دی، مکے والوں نے حد کر دی مظالم کی، طائف والوں نے حد کر دی، میرے پیغمبر بڑا دکھ دیا۔ جیسے کسی کا انتہائی کوئی قریبی ہو نا، اسے بڑے دکھ ملے، بڑی مصیبتیں آئے اس پر، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار تم میرے کو لا، یار تم میرے کو لا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بڑے دکھ برداشت کیے، اور تم میرے کو لا۔ اللہ نے نبوت کے 12 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرا دیا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ مختصر آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔